ظریف لکھنوی نے کیا خوب شعر کہا تھا. انہوں نے کہا تھا وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. آج کی ویڈیو کو پتہ نہیں میں کیسے کروں گی. میں 2 دن سے اس کو ڈیلے کر رہی تھی. میں آپ سے ایڈوانس میں معافی چاہتی ہوں اگر میرے منہ سے کچھ الٹے سیدھے الفاظ نکلے، کیونکہ ہمارے جو عوام ہے ان کا دماغ ہی بہت الٹا ہے. اب جناب آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ، بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی کے شخص ہیں جن کا نام ہے جی حازم بھنگوار. اب وہ نارتھ ناظم آباد کراچی کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ مقرر ہو گئے ہیں. اب لوگوں کو عجیب و غریب قسم کی ان کے بارے میں 2 دن سے باتیں پھیلائی ہوئی ہیں. اتنی زیادہ پھیلائی ہوئی ہیں کہ وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے حازم بھنگوار کو حازم سمجھنا ہے یا حازمہ سمجھنا ہے، ہم نے ان کو مجنوں سمجھنا ہے یا لیلا سمجھنا ہے. لوگ جو ہیں وہ ان کے انسٹاگرام پہ جا کر ان کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ان کو کیا سمجھنا ہے، اور ان کو ٹرول کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں جا کے گندی گندی باتیں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر کچھ الزامات لگا رہے ہیں. تو آج کے ویڈیو کے 3 پارٹس ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو حازم بھنگوار کون ہے اور ان کی مکمل بایوگرافی ان کے پیرنٹس تک بتاؤں گی. دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر الزامات کیا لگا رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ کی رائے اور میری رائے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ان کی بایوگرافی کے بارے میں. حازم بھنگوار کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ اور کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 1993 ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی کراچی میں تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو تعلیم حاصل کی ہے وہ امریکہ اور لنڈن سے ہے. امریکہ میں وہ نیو یارک میں پڑھتے رہے، اور اس کے بعد فائنلی وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ لنڈن روانہ ہو گئے. لنڈن جب وہ گئے تو وہاں پر انہوں نے فیشن ڈیزائننگ اور مارکیٹنگ کے اندر جو ہے وہ ڈگریز کی. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان کو یہ خیال آیا، یا ان کے والد نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کو قانون کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے. لہٰذا انہوں نے وہاں پر LLB بھی پڑھا. اس کے بعد وہ پاکستان آ گئے. پاکستان آنے کے بعد انہوں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا، جو کہ ایک بڑی بڑی کمال کی بات ہے. ہر پاکستانی اس کو پاس نہیں کر سکتا. ہر کوئی انسان جو ہے وہ اتنا ٹیلنٹڈ نہیں ہوتا کہ وہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر لے. اس کے بعد جب انہوں نے امتحان پاس کیا تو وہ PMS جو ہے وہ تعینات ہو گئے، اور اس کے بعد فائنلی اب وہ بطور اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی، اگر بات ہم کریں ان کی استھیٹک سینس کی، اگر ہم بات کریں ان کی فیشن سینس کی، تو وہ ان میں بہت ہی زیادہ ہے. اسی لیے انہوں نے، جو کہ ان کے اپنے دل کی ایک لگن تھی، جس کے اکارڈنگلی انہوں نے لنڈن سے فیشن اور مارکیٹنگ کی جو ڈگریز حاصل کی تھی، اور کیونکہ ان کے والدین یہ چاہتے تھے کہ وہ قانون کی تعلیم حاصل کریں، تو انہوں نے اپنے والدین کے مطابق بھی وہ ڈگری پاس کی، اور انہوں نے اپنے من کے مطابق، اپنے دل کے مطابق بھی اپنی ڈگری پاس کی. اب وہ کرتے کیا ہیں؟ اب وہ بے شک اسسٹنٹ کمشنر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فیشن سینس اور اپنی کرزمیٹک پرسنالٹی کو لے کر بھی چل رہے ہیں. لیکن اب لوگوں کو اس پہ بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو لوگوں کے اعتراضات بتاؤں، کیونکہ میں ان کی مکمل بایوگرافی کی بات کر رہی ہوں، تو ان کے پیرنٹس کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے. حازم بھنگوار کے جو والد ہیں ان کا نام ہے علی اکبر بھنگوار. علی اکبر بھنگوار جو ہیں وہ خود بھی ماشاءاللہ بڑے قابل فاضل شخص رہے ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ پاکستان پولیس فورس کے اندر وہ DIG کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں حازم بھنگوار کی والدہ کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ حازم بھنگوار کے جو والد ہیں علی اکبر، وہ ایک دفعہ عراق گئے تھے، اور وہاں پر ان کو پسند آ گئی تھی ان کی والدہ، جن کا نام ہے جی فیروز اکبر، عراقی. عراق میں ان کی والدہ سے ان کی محبت ہو گئی، اور انہوں نے کر لی جناب ان سے شادی. اب ان کی جو والدہ ہیں وہ پیشے کے اعتبار سے ایک آرکیٹیکٹ ہیں، اور ابھی بھی عراق کے اندر مختلف جو آرکیٹیکٹ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ کام بھی کرتی ہیں. یعنی کہ حازم بھنگوار کے جو والد ہیں وہ بھی ایک زبردست قسم کی پوسٹ سے وابستہ رہے ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی ایک آرکیٹیکٹ رہی ہیں، اور خود بھی ان کا فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق رہا ہے. ایسے میں حازم بھنگوار جو ہیں وہ کیونکہ فیشن انڈسٹری میں آنا چاہتے تھے، تو کیونکہ ان کے جو والد ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ قانون کی تعلیم کیونکہ اس نے حاصل کی ہے، تو لہٰذا وہ آگے جا کر، کیونکہ انہوں نے LLB بھی کیا، تو جو ان کے والد ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر بنیں، اور وہ ایک ایسی باعزت جاب کریں جسے پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بیوکریسی کو کیا سمجھا جاتا ہے. بیوکریٹ کے بارے میں لوگوں کا ایک جو جنرلی تاثر ہے وہ کیا ہے؟ تاثر یہی ہے
کہ وہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، بڑے روب والے ہوتے ہیں اور بڑے نپے تلی بات کرتے ہیں. معذرت چاہتی ہوں، لائٹ چلی گئی ہے. نپی تلی بات کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بہت پروٹوکول کے اندر چلتے ہیں. لیکن حازم بھنگوار کا سین ایسا نہیں ہے. حازم بھنگوار آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آئیں گے، حازم بھنگوار آپ کو بیکریز میں بھی نظر آئیں گے، کیونکہ وہ کیکس اور پیسٹریز کھانے کے بہت ہی دل دادا اور بہت اس کو وہ لائک کرتے ہیں. اب جناب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حازم بھنگوار جو ہیں، ان کو ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک یہ خیال آیا کہ انہوں نے اپنے والد کی خواہشات کو بھی آگے لے کے چلنا ہے، لیکن اپنی والدہ کی لیگیسی کو بھی نہیں چھوڑنا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ والد کے کہنے پر میں اسسٹنٹ کمشنر تو بن گیا ہوں، لیکن میری والدہ کیونکہ آرکیٹیکٹ اور اس چیزوں سے وابستہ ہے، میں فیشن سے وابستہ ہوں، تو میں بیچ کا بھی کوئی کام کروں گا. لہٰذا انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گانا گائیں گے، یعنی کہ وہ ایک سنگر بنیں گے. تو ان کے بہت سارے گانے اس وقت یوٹیوب پہ موجود ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، ان کا ایک گانا جو ہے وہ نومبر 2019 میں ریلیز ہوا حرام کے نام سے، جو کہ ساؤتھ کوریا کے اندر نمبر 5 پہ، ٹاپ 5 پوزیشن پہ رہا. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے یہ بات. پھر اس کے بعد ان کا ایک دوسرا گانا آیا جس کا جو عنوان تھا، جو ٹائٹل تھا، وہ تھا جی آئی ایم ہنگری. اب آئی ایم ہنگری جو ہے نا، یہ ہنگری ملک کے اندر نمبر 1 رہا، ایجپٹ کے اندر یہ نمبر 2 پہ رہا، اور بھارت کے اندر یہ ٹاپ 5 پوزیشن کے اندر رہا. پھر اگر ہم بات کریں تو ابھی ریسنٹلی حازم بھنگوار کا ایک گانا آیا جس میں وہ ایک آگ والی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور پیچھے جو ہے نا آپ کو صحرا کی ریت نظر آئے گی، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جا تجھ کو بھلا دیا. تو وہ تجھ کو بھلایا جو ہے نا گانا، اس میں بھی وہ ٹاپ 5 رینکنگ کے اندر رہا. بڑا اچھا سا انہوں نے گانا گایا. لیکن لوگ جو ہیں وہ ان کو اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے. کیوں قبول نہیں کر رہے؟ اب لوگوں کے الزامات سن لیں. سیکنڈ پارٹ میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ بایوگرافی میں نے ان کے والدین کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا، ان کی تعلیم کے بارے میں بھی بتا دیا، ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی بتا دیا ہے، ان کی ساری اسٹرگل بھی بتا دیا ہے، ان کا آکیپیشن بھی بتا دیا ہے، اور میں نے ساتھ میں آپ کو ان کی جو ان کے انٹرسٹ ہیں میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں جی لوگوں کے الزامات کی. تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی شعر سنایا کہ ظریف لکھنوی کیا کہتے ہیں کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. یہ ہے جی لوگوں کا پرابلم. اب لوگ ان پہ الزام کیا لگا رہے ہیں؟ لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کراچی کی سڑکوں پہ اکثر نکر پہنے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیوں نظر آتے ہیں بھائی؟ ان کی نکر، ان کی مرضی، وہ پہنے نہ پہنے، آپ کو کیا مسئلہ؟ پھر لوگوں کا دوسرا مسئلہ، مطلب مسئلے بھی وہ ہیں جن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ لوگوں کو یہ ہے کہ وہ جب بھی آپ ان کے قریب جاؤ تو ان سے بہت زیادہ خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. بھائی ان کو باہر سے پرفیومز آتے ہوں گے، آپ کو کیا مسئلہ؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہم کیا کریں. تیسرے نمبر پہ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں جب ہم ان کے بہت قریب جاتے ہیں، تو یہ وہ والا قریب نہ سمجھ لینا کہ میرے اتنے قریب مت آؤ، یہ وہ والا سین نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں یہ شائبہ ہوتا ہے، یہ شک ہوتا ہے کہ وہ لائٹ سا منیمل سا میک اپ بھی کرتے ہیں، مطلب وہ بی بی کریم لگاتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ آج کل کے جو لڑکے ہیں وہ لگاتے ہیں بی بی کریم. میں نے بہت سارے دیکھے ہیں، ایون کہ ہمارے جو ڈرامہ آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ سب میک اپ کرتے ہیں. تو اب اگر وہ بی بی کریم لگاتے ہیں، اگر وہ اپنی اسکن کا خیال رکھتے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کو قریب سے جا کے دیکھا ہے، وہ لائٹ سا ٹنٹڈ جو ہے نا وہ لپ گلاس بھی لگاتے ہیں. تو بھائی لگاتے ہیں تو وہ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو نکر پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم نے بڑے غور سے ان کی ٹانگوں کے پاس جا کے دیکھا ہے، وہ ویکس بھی کراتے ہیں. تو بھائی آج کل بہت سارے لڑکوں کو آپ دیکھیں، پہلے زمانوں میں ہوتا تھا لڑکے صرف کٹنگ کراتے تھے، بیچارے منہ دھوتے تھے اور چلے جاتے تھے. اب لڑکے میک اپ بھی کرتے ہیں، لڑکے لپ گلاس بھی لگاتے ہیں، لڑکے جو ہیں وائٹنگ کریمز بھی لگاتے ہیں، لڑکے ویکس بھی کراتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ یہ سب کچھ کرا رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب یہ الزامات ہے. اگر ایک بندے کی پرسنل چوائس ہے، اگر وہ اتنا لائک فائک ہے کہ اس نے 3 4 ڈگریز کی ہوئی ہیں، اگر وہ ماہر قانون دان بھی ہے، اگر وہ اسسٹنٹ کمشنر بھی ہے، اگر وہ فیشن ڈیزائنر بھی ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر اس کے اندر یہ ایکسٹرا ٹیلنٹ ہے، اگر اس کی ایستھیٹک سینس بہت اچھی ہے، تو اس سے لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ جناب وہ اتنے کرزمیٹک اینڈ کول کیوں دکھائی دیتے ہیں. کئی بابوں نے تو جا کے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ پتری تینوں ایسی پیار دینا ہے تو بڑا چنگا کام کر رہی ہیں. مطلب یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. سب سے گندا الزام جو اب تک
حازم بھنگوار کے اوپر لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر ایک ہیگزاگون بنا ہوا ہے. ہیگزاگون بیسیکلی اسٹینزم یا آپ سمجھ لیں کہ جو شیطان کی پجاری تنظیمیں ہوتی ہیں وہ ان کے سائنز ہوتے ہیں. لیکن موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ابراڈ میں رہتے ہیں وہ اس طرح کے سائنز اور ٹیٹوز جو ہیں وہ بناتے ہیں. اب لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پہ ہیگزاگون کیوں بنایا ہوا ہے. لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ ان کی جو نکر ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ہیگزاگون بنا ہوتا ہے. لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے, اللہ معاف کرے, کہ جو اپوزٹ سائڈ کے پولیٹیشینز ہیں انہوں نے تو بہت ہی گندے الزامات لگائے ہیں. انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بندہ نہیں ہے, یہ بندی ہے, اور یہ بیسیکلی بلاول کی گرل فرینڈ ہے مبینہ طور پہ, جو کہ بہت ہی غلط بات ہے. ابھی آپ کو پتا ہے 2 دن پہلے شیخ رشید جب پکڑے گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ بلو رانی ہے اور آگے سے پرویز اور پیچھے سے پروین ہے, جو کہ انتہائی گندا اور زومائنی جملہ تھا. اور اب حازم بھنگوار کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو سندھ گورنمنٹ نے بلاول کے کہنے پہ لگوایا ہے کیونکہ بلاول کی یہ گرل فرینڈ ہے. دیکھیے یہ انتہا سے زیادہ گندی بات ہے, کیونکہ دیکھیں کیا ٹرانسجینڈرز ہمیشہ ناچتے ہیں؟ میں ان کی بات نہیں کری, میں ایک اوور آل بات کر رہی ہوں. وہ ڈاکٹرز بھی بنتے ہیں, وہ ڈیزائنرز بھی بنتے ہیں. پاکستان کے اندر کتنے سارے ٹرانسجینڈر ایسے ہیں جو کہ اپنا کام کر رہے ہیں, باعزت طریقے سے اپنی روزی کما رہے ہیں. اللہ معاف کرے, میں حازم بھنگوار کے بارے میں یہ بات نہیں کری, میں اوور آل بات کری کہ اگر آپ کو یہ شائبہ بھی ہو رہا ہے تو وہ ایک باعزت کام کر رہے ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ حازم بھنگوار جو ہیں وہ لوگوں کے لیے بڑا نرم دل رکھتے ہیں, نرم گوشہ رکھتے ہیں, لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. ان کی ایک تنظیم ہے حازم بھنگوار فاؤنڈیشن کے نام سے, جہاں سے یہ لوگوں کو کھانا بانٹتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اگر وہ لوگوں کے لیے اچھا کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے کیا لینا دینا کہ لپسٹک لگائیں یا بی بی کریم لگائیں, ویکس کرائیں یا گانا گائیں. مطلب اگر ایک شخص قابل ہے, وہ امتحان پاس کر کے آگے آیا ہے, تو میرا نہیں خیال. اچھا, اب لوگوں کے جو اعتراضات ہیں وہ سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں. وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کسی ایجنڈے کے تحت آئے ہیں. وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ اب یہ ٹرانسجینڈرز کی جو تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کریں گے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مومبتی مافیا کو سپورٹ کریں گے, عورت مارچ کو سپورٹ کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. حالانکہ وہ صرف ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے, ان کے انڈر صرف ان کا علاقہ آتا ہے. تو اگر وہ کوئی ایسا غلط کام کریں گے تو obviously لوگ اس سے اوفینڈ ہوں گے, لوگ اس کے خلاف جو ہے وہ مطلب آواز اٹھائیں گے, اسے نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر ایک انسان قابل ہے اور محض آپ کو اس کی زرانہ یا مردانہ خصوصیات کے اوپر شک ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حازم بھنگوار کی بایوگرافی بتاتے ہوئے میں ایک پوائنٹ بھول گئی تھی کہ وہ 3 انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں ان کے برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں, اور بہت سارے فیشن شوز کے اندر وہ ریمپ واک کر چکے ہیں. تو اگر ان کی یہ سینس ہے تو ان کو آپ ان کے نجی کام میں لگے رہنے دیں. آپ بس یہ دیکھیں کہ وہ اپنے علاقے کی خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, لوگوں کی آواز بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے, لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. یہ آپ لوگ دیکھیں. اب باری ہے جناب آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں نے اپنی رائے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. آپ لوگوں کی رائے جو ہے نا وہ انتہائی قیمتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی ٹرانسجینڈر ہے یا اگر کوئی نہیں ہے یا ہے تو کیا اس پہ اتنے الزامات لگنے چاہیے, نہیں لگنے چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی امام دین ببلی کہہ رہا ہے تو کوئی عبدالرضیہ کہہ رہا ہے تو کوئی کسی کی گرل فرینڈ کہہ رہا ہے. کیا یہ باتیں کرنا صحیح ہے, یا پھر پاکستانیوں نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ ہر ایک کے خلاف بولیں گے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں مجھے ضرور بتائیں, میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.